اور اللہ سب سے بڑا پلانر ہے دوستو. انسان نے اپنے پلانس کیے ہوتے ہیں, اللہ نے اس سے بڑا پلان کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں ابھی اس ٹائم ترکی میں استنبول میں ایئرپورٹ پہ تقریباً 2 دن ہو گیا پھنسا ہوا ہوں. میں جب یورپ سے فلائٹ لے رہا تھا تو مجھے ایمریٹس ایئر لائن ڈائریکٹ مل رہی تھی, لیکن مجھے ٹائم سوٹ جو کر رہا تھا وہ پیگاسس ایئر لائن کا کر رہا تھا. میں نے یہ فلائٹ تو لے لی. اب ہوا کہ جب میں فلائٹ میں بیٹھا ہوں, رن وے پہ بھی چلا گیا جہاز, تو انہوں نے جہاز سائڈ پہ لگایا, کہتے کہ جی جہاز خراب ہو گیا, 2 گھنٹے جہاز میں بٹھا کے ہمیں اتار دیا ایئرپورٹ پہ دوبارہ پراگ میں. تو 6-7 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ بٹھایا. ان شارٹ یہ کہ جب ہمیں انہوں نے استنبول پہنچایا تو میرا جو اگلی فلائٹ تھی وہ نکل چکی ہوئی تھی, فلائٹ جا چکی ہوئی تھی. اب میں نے یہ چیز سوچی چلے ٹھیک ہے میں نئی فلائٹ لیتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, ایڈجسٹمنٹ کر کے ہو جائے گا. میں نے ان سے بات کی, کہتے ہیں جی اب جو فلائٹ جانی ہے نا وہ 2 دن بعد جانی ہے, تو آپ 2 دن تک استنبول میں ہی ہو, تو آپ یہ ہے کہ ہم آپ کو ہوٹل دے دیں گے, آپ ہوٹل لو, ہم آپ کو یہاں کے اب شٹل سروس ہوتی ہے جو ان کی پبلک ٹرانسپورٹ اور کھانا پینا سب کچھ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, لہٰذا آپ اس میں جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے. اب یہ ہوا سین کہ انہوں نے دیکھا پاکستانی پاسپورٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو چاہیے ویزا, ای ویزا. میں نے کہا ٹھیک ہے ویزا نکل آئے گا میرا کیونکہ یو ایس اے کا ویزا, اور 5 منٹ میں ویزا نکل آتا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جی جو یہاں پہ ویب سائٹ ہے نا جو ان کی وہ چل ہی نہیں رہی تھی استنبول ایئرپورٹ کے اوپر, انفارچونیٹلی طور پر وہ نہیں ورک کر رہی تھی, تو میں یعنی کہ نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو بولا کہ یار جلدی سے نا یہ ویزا نکال کے دو. اب انہوں نے پورا پروسیجر کیا, اور جب پیمنٹ کرنے کی باری آئی تو جی کارڈ ہی کسی کا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. میرا کارڈ لگایا نہیں ہوا, اپنے لگائے, انہوں نے سب کارڈ لگا کے دیکھ لیے, بھائی ایکسیپٹ نہیں ہوا. ان شارٹ یہ کہ کام نہیں ہوا. اس کے بعد مجھے پیگاسس ایئر لائن والوں کے پاس جانا پڑا, تو انہوں نے مجھے ایون کہ یہاں تک بول دیا کہ ٹھیک ہے ہم سب کچھ فیسیلیٹیٹ کرنے کے تیار ہیں, آؤ ہمارے ساتھ. اچھا وہ پھر وہی امیگریشن کراس کرنے کے لیے ساری چیز چاہیے. اب امیگریشن آفیسر کو میں نے ہر چیز بتائی, تو امیگریشن آفیسر خود اٹھ کے آیا میرے پاس, اس نے ایک پیپر کے اوپر لکھ کے دیا کہ اس بندے کا امریکہ کا ویزا ہے, اس کو انٹری دو, یہاں پہ اس کا ویزا نکالو, یہاں ویزا سیکشن والے نکال کے دو, یہاں پہ پیگاسس ایئر لائن والے نکال کے دو. اب اس نے ریٹن میں لکھ کے دیا ہر چیز. اور ہوا کیا, ہوا یہ کہ جی جب میں گیا ہوں کاؤنٹر کے اوپر, پیگاسس ایئر لائن والے کے سٹاف ہی جا چکا تھا, سٹاف تھا ہی نہیں, اور میں صرف اس پیپر کو لے کر پاسپورٹ, بورڈنگ پاس, اور انہوں نے جو مجھے ہوٹل کا واؤچر وغیرہ ساری چیزیں کر کے دی ہوئی تھیں وہ لے کے میں 4-5 گھنٹے تک صرف اور صرف بیٹھا رہا ان کے پیگاسس ایئر لائن والوں کے ڈیسک ٹاپ ہیلپ ڈیسک کے سامنے. ان شارٹ یہ کہ یہ نہیں آیا, اور پھر میں تقریباً 2 دن سے سویا نہیں, تو میں اتنا زیادہ تھکاوٹ ہو گئی مجھے کہ میں نے سوچا کہ اب مجھے اگر ویزا یہ نکال بھی دیں گے تو مجھے نہیں رہنا استنبول میں, مجھے واپس بیک جانا ہے. اچھا اب میں فلائٹ چیک کروں, فلائٹ اویلیبل کوئی نہ ہو, اور بھوک لگی ہوئی, کھانا کھانے کے لیے جاؤں کہ جی کلوز ہو گیا, ٹھیک ہے, اور سونے کے لیے کوئی پلیس ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسی سو جاؤ. انہوں نے کیا کہنا تھا, وہ تو پھر زمین پہ ایسے ہی سونا تھا. اس کے بعد جناب کوئی بھی جو کام کر رہا ہوں نا وہ یعنی کہ میرے حق میں نہیں جا رہا تھا. پھر یہ ہوا کہ میں نے فلائٹ ایک چیک کی, میں نے کہا آپ میں اپنی پرچیز کر لیتا ہوں نئی فلائٹ, میں نئی فلائٹ سے چلا جاتا ہوں. اچھا میں نئی فلائٹ کے لیے ان کے پاس گیا ہوں, کہتے ہیں جی آپ آئے ہو پیگاسس ایئر لائن سے, آپ نے جانا بھی پیگاسس ایئر لائن سے ہے, آپ دوسری ایئر لائن سے جا بھی نہیں سکتے ہو. اس کی ریزن یہ ہے آپ کا جو لگیج ہے پیگاسس والوں کے پاس پڑا ہوا ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ جانا تو پیگاسس ایئر لائن چوز کرنی پڑے گی. اب پیگاسس ایئر لائن اس دن کہیں کی اویلیبلٹی نہیں آ رہی تھی اس کی, تو پھر میں نے چیک کیا کہ بھائی کوئی جدہ کی آ رہی, کہیں کی آ رہی, کوئی سعودی عربیہ کہیں اور کی. سعودی عربیہ کی جدہ کی مجھے پیگاسس ایئر لائن کی وہ بھی رات کی ملی, یعنی کہ پورا دن گزارنے کے بعد. کل کا آیا ہوں, کل دوپہر میں آ گئے تھے, کل دوپہر سے لگا لو, کل دوپہر کو چلنی تھی فلائٹ اور شام رات میں پہنچی, اور آج رات ہو گیا تقریباً 9 بجے میری فلائٹ چلنی ہے. تو اب میں یہاں سے جدہ جانے والا ہوں, جو کہ میں نے دبئی کی پلاننگ کی ہوئی تھی وہ پانی پھر گیا. سب کچھ جو میری اپنی سوچ تھی یا اپنے میرے منصوبے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نہیں بھائی تو نے اپنے منصوبے سوچے ہیں اور میں نے الگ سے منصوبہ سوچا ہوا. اور اللہ وہی بات کی, اللہ از دا بیسٹ پلانر. تو ہمیں سم ٹائم چیزیں جو ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے اور اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. غصہ بہت آیا, ہر چیز بری لگی کہ یار میں 2 دن سے ایئرپورٹ پہ پھنسا ہوا ہوں, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ایون کہ میرے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود ویزا, یار اب سوچ لو جس بندے کے پاس یو ایس اے کا ویزا 5 منٹ میں ترکی اس کو ای ویزا نکلتا, میرا ای ویزا تک نہیں نکلا.
ویب سائٹ اوپن کروں ویب سائٹ ڈاؤن جائے, کسی دوست سے کرواؤں کارڈ کی پیمنٹ نہ ہو, کارڈ وہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہ کرے. اگر یہاں کے جو ترکی جو امیگریشن ہے وہ میرا ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جی اس ٹائم پہ جی پورا سٹاف اٹھ کے چلا گیا, ہے ہی کوئی نہیں اویلیبل, کس کے پاس جا کے کیا کہیں. تو جب یہ چیزیں ہو رہی تھی مجھے سب سمجھ آ گئی تھی کہ اب میں کچھ بھی کر لوں گا تو نہیں ہونا میرا کام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی چیز بہتر رکھی ہوئی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سم ٹائم چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو ان پہ چھوڑ دینی چاہیے. تو گائز یہ ایک سٹوری تھی جو شیئر کی میں نے, میرے ساتھ ہوئی ہے استنبول میں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا, خیال رکھو اپنا, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.